اس لیے تو کہتے ہیں کہ بھٹو آج بھی زندہ تھا، کل بھی زندہ ہے اور پہلے بھی زندہ تھا. اس کا فلسفہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ ابھی تک زندہ ہے. پاکستان کے لیے ان کی خدمات، مسلم امہ کے لیے ان کی خدمات روشن کی طرح آیا ہیں. یہ جو ابھی قبائلی علاقوں کی جو تباہی ہوئی ہے، اگر بھٹو ہوتا تو میرے خیال میں یہ بھی نہ ہوتا. اتنا آگے وہ نکل جاتے ہیں. کمشنر نے ہمیں کہا کہ بھٹو نے رات کو فون کیا تھا کہ قبائل جتنے بھی ہیں ان کو پورے کراچی کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، ایس پی ڈی اے جی ہے، کمشنر ہے، ڈی سی ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، ان کو آپس میں تین تقسیم کرے، گھروں پہ لے جائیں تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم باہر آئے ہوئے ہیں. میں تو اسٹوڈنٹ لیڈر بھی تھا، پیپلز پارٹی کو ہم سپورٹ بھی کرتے تھے ٹانک میں. تو اس کے بعد میں نے پھر ٹانک سے بی اے کیا، پھر گومل یونیورسٹی میں میں نے بی اے کے بعد لا کیا یہاں گومل یونیورسٹی سے. اس کے بعد میں نے کچھ 5-6 سال پریکٹس کیا ایز اے لائر. پھر گومل یونیورسٹی میں میری اپائنٹمنٹ ہوئی. تو یہاں پہ پھر میں پہلے اسسٹنٹ رجسٹرار بھرتی ہوا، اس کے بعد پھر ڈپٹی رجسٹرار بنا، پھر ایڈیشنل رجسٹرار بنا. ابھی 2013-14 میں یہاں سے ریٹائرڈ ہوا ہوں. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بھٹو واقعی انٹرنیشنل لیڈر تھا پوری دنیا کا، خاص کر مسلم امہ کا. اس نے جس طرح کام پاکستان کے کیے ہیں، مسلم امہ کے کیے ہیں، وہ ایک یادگار ہے. اسی وجہ سے تو بلکہ صرف جیالے نہیں، پورے پاکستان والے اس لیے تو کہتے ہیں کہ بھٹو آج بھی زندہ تھا، کل بھی زندہ ہے اور پہلے بھی زندہ تھا. اس کا فلسفہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ ابھی تک زندہ ہے. پاکستان کے لیے ان کی خدمات، مسلم امہ کے لیے ان کی خدمات روشن کی طرح آیا ہیں. اس نے وزیر اعظم کی حیثیت سے دورہ کیا تھا. پہلے لدہ آیا تھا، اس سے پہلے تو وہ میران شاہ آیا تھا. میران شاہ کے بعد پھر رزمک آ گیا، رزمک کے بعد پھر وہ لدہ آیا، لدہ کے بعد پھر وہ وانا چلا گیا، وہاں پہ دورہ کیا. صبح تقریباً 10 بجے تیسرے دن انہوں نے جنڈولا کا دورہ کیا. بھٹو سے حقیقت میں اس کے پائے کا لیڈر قائد اعظم کے بعد پاکستان میں میرے اپنے خیال کے مطابق پیدا نہیں ہوا ہے. وہ بہت جینیس وزیر اعظم تھا. ہر چیز پہ ان کی گہری نظر ہوتی تھی. جب وہ لدہ آیا تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ مسعود ان کا جرگہ تھا، تو انہوں نے جرگے سے ایڈریس کیا. وہاں پہ انہوں نے لدہ کالج کا اعلان کیا. مسعود ان کو کہا کہ میں آپ کو روزگار کے لیے نوکریاں بھی دوں گا اور آپ کو فارن گلف ممالک میں بھی بھیجوں گا. تو جب وہ ہیلی کاپٹر میں جانے لگا تو وہاں پہ مسعود کے نوجوان تھے، انہوں نے ان کے اوپر کچھ کنکر پتھر پھینکے. تو وہ دوبارہ ہیلی کاپٹر سے اتر آیا. وہاں پہ جو اس ٹائم کا جو انٹیلیجنس آفیسر تھا کمال شاہ، میرے خیال میں مردان کا تھا، اس نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ سر ہم نے تو اسلام آباد رپورٹ کر دیا کہ بھٹو روانہ ہو چکے ہیں، تو آپ نہیں اتر سکتے. انہوں نے کہا کہ نہیں بس رہنے دے، میں ان سے دوبارہ بات کرتا ہوں کہ ان کا معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے اور اعلانات کریں، یہ تو بہت غریب علاقہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگلے سال جب میں آؤں گا پورے وزیرستان میں الیکٹریفیکیشن، بجلی کا انتظام ہونا چاہیے. تو پھر ساتھ کہا کہ میں نے آپ کو کیڈٹ کالج رزمک دیا، آپ کے باؤنڈری پہ ہیں، آپ فاٹا کے لیے بہت فائدہ ہوگا، مسعود وزیروں کے لیے فائدہ ہوگا، لدہ کالج بھی دے رہا ہوں، پھر وانا اور اس میں اور اعلانات میں کروں گا. تو پھر انہوں نے چمڑے کا کارخانہ جو پنکائی رغلائی میں، اس کا بھی اعلان کر دیا، وہ بن بھی گیا. تو انہوں نے قبائلوں کے لیے اور خاص کر مسعودوں کے لیے بہت زیادہ کام کیے. ان کا دورہ جو تھا مسلسل تھا. یہاں سے پھر اس کے بعد وہ پراچینار چلا گیا، پراچینار کے بعد پھر وہ اورکزئی ایجنسی چلا گیا، اورکزئی ایجنسی کے بعد پھر وہ
बाजावड़ एजेंसी चला गया, उससे पहले उन्होंने मेहमंद एजेंसी का दौरा किया। उन्होंने कबाइलों को साथ साथ वहाँ पे जो भी कबाइल स्टूडेंट्स उनको मिलते थे या जो क्वालिफाइड थे एजुकेशन वाइज वो फारिग थे, उनको साथ साथ नौकरियाँ भी फ़ौरन वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर कर दिए। तो सेक्शन ऑफिसर ले लिया, बाहर एम्बेसी में उनको प्रोटोकॉल ऑफिसर ले लिया, एजुकेशन अटैची उन्होंने बाहर ममालिक में उनको तैनात कर दिया। बहुत सारे उसने काम किए। पीपल्स पार्टी अमूमन भुट्टो के बाद उनकी वो हैसियत बाकी नहीं रही जो भुट्टो के दौर में थे। उसका हर चीज़ पे नज़र होता था। मैं खुद भी हैरान हूँ, जब वो यहाँ से औरंगजेब एजेंसी चला गया तो वहाँ पे मेजर जनरल जमालदार साहब थे। उन्होंने वहाँ पे मुतालबा किया कि हमारे लिए अलग एजेंसी होना चाहिए। तो वो मिनिस्टर भी था फाटा की तरफ से, औरंगजेब एजेंसी का उन्होंने ऐलान कर दिया। उसके बाद वो वहाँ से फिर बाजावड़ चला गया। बाजावड़ का एक नवाब था, नवाब ऑफ खार एक जगह का नाम है, वहाँ पे अब भी है। वहाँ पे मैं खुद बाजावड़ गया हुआ हूँ। वहाँ का जो नवाब था तकरीबन 500 औरतें, वो ये जो गड़ा या गड़े होते हैं, मंकी जो होते हैं, सरों के ऊपर रखकर उनके घर को पानी पहुंचाते थे। 500 फीमेल लाइन में। तो ये तमाम बातें भुट्टो के नोटिस में थे। वहाँ पे वो इलाका जब उन्होंने देखा, उन्होंने वहाँ पे 150 ट्यूबवेल मंजूर कर दिए बाजावड़ के लिए। अभी आप अगर बाजावड़ जाएंगे, मैं तो अभी नहीं गया हूँ, 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पे एक मरला करोड़ों रुपये पे बिक रहा है भुट्टो की वजह से। फिर वो मेहमंद एजेंसी आया, मेहमंद एजेंसी में उन्होंने 80-90 ट्यूबवेल दे दिए। पहले जब आदमी मलाकंड जाता, ये बाजावड़ जाता था, तो वहाँ पे मलाकंड के रास्ते बहुत लंबा रास्ता था उनके लिए पहाड़ों में, लेकिन ये शॉर्ट रोड उन्होंने मेहमंद एजेंसी से बाजावड़ को दिया। ये तकरीबन 80 किलोमीटर है। तो ये सारा इलाका उनकी वजह से, ट्यूबवेलों की वजह से, बाजावड़ एजेंसी और मेहमंद एजेंसी, ये आजकल करोड़ों रुपए में एक मरला उनका बिक रहा है। इतनी तरक्की भुट्टो के दौर में हुई है। उसके बाद पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर कबायली इलाकों का उन्होंने दौरा नहीं किया है। अगर किया है तो उन्होंने मलकान जो मखसूस लोग होते हैं उनसे मुलाकात के लिए उन्होंने किया है। उसके बाद किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया है, और न कोई गया है वहाँ पे कबायली इलाकों में। और साथ साथ उन्हीं इलाकों में उन्होंने लोगों को रोज़गार भी दिया। डायरेक्ट उन्होंने उनकी पोस्टिंग की लदा में। उन्होंने ये आपका जो मौजूदा सेनेटर साहब है दोस्त मोहम्मद खान, इनको वहाँ पे उन्होंने ले लिया, पोस्टिंग उनकी कर दी एज ए सेक्शन ऑफिसर। वहाँ पे एक और था मिनहाजुद्दीन लंगर खेल था, उनको भी सेक्शन ऑफिसर भर्ती कर दिया। इस तरह मीरान शाह में जब गया, वहाँ पे हमीदुल्ला दावड़ था मेरे ख्याल में, उनको प्रोटोकॉल ऑफिसर ले लिया। इस तरह अयाज वज़ीर था गालिबन, या अयाज अपालो था, उनको भी उन्होंने, यानी जहाँ पे वो जाता था कबीलों को, वो फ़ौरन अच्छे पोस्टों पे। और साथ ही उनको कहते थे कि और अगर आप जिधर पोस्टिंग आप करना चाहते हैं तो मेरे ये सेक्रेटरी है, ये आपके पास हो, मैं इनका आपको वो दोबारा भेजूँगा, इनसे मिलने। तो जिधर जिधर आप लोगों के लिए पोस्टिंग होगी बिल्कुल डायरेक्ट लूँगा। भुट्टो साहब बहुत विजनरी आदमी था, तो उनकी नज़रें बहुत दूर तक लोगों के नब्ज़ पे रहती थी। मैं आपको एक वाक़या बताऊं, जब वो जंडोला के दौरे पे आया तो यहाँ से हम कुछ स्टूडेंट्स चले गए। वहाँ पे वो किले से बाहर जो उनका वो ग्राउंड है, वहाँ पे उनका जलसा जारी था। कंस्टेबलर या और ये आर्मी वाले थे, वो हमें नहीं छोड़ रहे थे। तो हम 5-6 आदमी थे, एक बेटनी था, बाकी नाम था उनका, एक अहमद खान बेटनी था, मैं चूँकि यूनियन का सदर था। तो हम बहुत गुस्से में हुए कि हम भुट्टो से तो हर हाल में मिलेंगे। जब वो किले के पास आया तो मैंने इसी तरह हाथ खड़ा किया। भुट्टो साहब अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, वो खुद उतर आया। भुट्टो उतर आया और मुझे कहा आए गाड़ी में बैठे।
تو اسی اسنا میں مبشر حسن ان کا وزیر خزانہ تھا پیچھے، وہ گاڑی میں تھا، اس نے کہا نہیں سر آپ جائیں، میں ان کو اٹھا کر لے آتا ہوں. تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے گاڑی. پورے پاکستان کا ہم نے دورہ کیا، اور ہمارا جو لیڈر تھا وہ خمار خان، ریٹائرڈ سیکٹری خمار خان مسعود، بڑا میں کہتا ہوں کہ بابائے وزیرستان اگر اسے میں کہوں تو بے جان نہیں ہوگا. وہ بہت لرنڈ آدمی تھا. پروفیسر مصباح الدین صاحب تھا ہمارا ڈپٹی. تمام 7 ایجنسوں کے اسٹوڈنٹ سے ہم اسلام آباد میں ان کے ساتھ ملے. تو انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان کا آپ دورہ کریں. ہم جدھر بھی جاتے تھے، لاہور جاتے تھے، کوئٹہ جاتے تھے، کراچی جاتے تھے، حیدرآباد جاتے تھے، کمشنر ہمارے لیے استقبال کے لیے موجود ہوتا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے عید کراچی میں ہم نے گزارا. ہمارا ٹور کا پروگرام اسی طرح تھا کہ ہم نے کراچی میں گزارا. وہاں پہ کمشنر نے ہمیں کہا کہ بھٹو نے رات کو فون کیا تھا کہ قبائل جتنی بھی ہیں ان کو پورے کراچی کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، ایس پی ڈی اے جی ہے، کمشنر ہے، ڈی سی ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، ان کو آپس میں 3 تقسیم کرے، گھروں پہ لے جائیں تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم باہر آئے ہوئے ہیں. یہ بھٹو جیسا پائے کا دل قبائلوں کے ساتھ ان کی اتنی محبت تھی. ہمیں 3 4 گھروں میں لے گئے. ہم نے عید وہاں پہ منائی. تو قبائلوں کے ساتھ ان کی خصوصی محبت ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، خاص کر یہ ریکارڈ پہ، کہ بھٹو نے جن لوگوں کو بھرتی کیا تھا وہ ڈائریکٹ سیکشن آفیسر، ایجوکیشن اٹاچی یا اور جو پوسٹ دی تھی، جب ضیاء الحق سے آئے تو انہوں نے بھٹو نے جتنی بھی بھرتیاں کی تھی سب کو نکالا سوائے ٹرائبل بیلٹ کے. انہوں نے ان کو رہنے دیا کہ یہ چونکہ غریب علاقہ ہے ان کو رہنے دیں. تو بھٹو نے بہت سارے لوگوں کو روزگار دیا، باہر بھیج دیا. یہ گلف میں آپ کے جتنے بھی ٹرائبل ہیں ابھی تک یہ سارے بھٹو کی وجہ سے گئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیڈٹ کالج سے آپ کے ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹر، انجینئر اور آرمی میں گئے ہیں صرف کیڈٹ کالج رتبت سے. آپ اس سے اندازہ لگائے کہ 74 سے لے کے ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے پوسٹوں پہ صرف کیڈٹ کالج رتبت انہوں نے اسپیشل دیا تھا. یہ جو ابھی قبائلی علاقوں کی جو تباہی ہوئی ہے، اگر بھٹو ہوتا تو میرے خیال میں یہ بھی نہ ہوتا. اتنا آگے وہ نکل جاتے ہیں. یہ گمل یونیورسٹی کا جب وہ جنڈولا میں ہم ان سے ملے تھے، یہ ان کے الفاظ تھے کہ میں یہاں کے لوگوں کے لیے یونیورسٹی بنا رہا ہوں، آپ لوگ سارے ایجوکیٹ ہو جائیں گے. یہاں پہ یہ گمل یونیورسٹی کا افتتاح میں خود یہاں پہ تھا. افتتاح میں جب بھٹو نے یہاں پہ خطاب کیا، انہوں نے کہا میں آپ کو 3 یونیورسٹیاں اور بھی دے رہا ہوں سرائی کی بلڈ کو، ملتان یونیورسٹی، بہاولپور یونیورسٹی. آپ ڈی خان یونیورسٹی ابھی دیکھیں 74 میں ان کا افتتاح ہوا ہے. ہزاروں کی تعداد میں صرف ساؤتھ وزیرستان کے لوگ نکلے ہیں. مسعودہ اور وزیر اور پھر مروت اور بنوچی اور یہاں کے جو بلٹ ہے اسی یونیورسٹی سے بڑے بڑے پوسٹوں پہ یہ کریڈٹ بھٹو کو جاتا ہے. ایسے غریب علاقے میں انہوں نے یونیورسٹی کا 74 میں افتتاح کیا. 74 میں آپ اندازہ لگائے 74 اور ابھی 2021 ہے. اس کے بعد کوئی یونیورسٹی فاٹا میں کوئی یونیورسٹی نہیں بنی. ایک یونیورسٹی آدم خیل کی بنی ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف مقبوضہ کشمیر میں 68 یونیورسٹیاں ہیں. 68 یونیورسٹیاں مقبوضہ کشمیر میں. 8 میڈیکل کالجز ہیں، 15 انجینئرنگ یونیورسٹیاں ہیں، 8 میڈیکل یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ. 68 اور مقبوضہ کشمیر. آپ کے فاٹا میں ایک یونیورسٹی ہے درآدم خیل کی. وہ کبھی کہتے ہیں کہ ادھر برانچ کھولتے ہیں، ادھر برانچ اس کا فلاں ایجنسی میں برانچ کھول رہے ہیں اس ایجنسی میں، لیکن ابھی تک نل. میں یہ کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید، اس کے بعد پاکستان میں خاص کر ٹرائبل بیلٹ میں کوئی بھی وزیر اعظم نے پریفرنس بالکل ٹرائبل بیلٹ کو دیا نہیں ہے، بالکل دیا نہیں ہے. اور ان کے خلاف کو کوئی پر نہیں کر سکتا، نہ پیپلز پارٹی میں نہ کسی اور عوامی. مطلب وہ اس طرح لیڈر تھا کہ جب ان کا عوام کے اوپر نہ پہنچتا. میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ جب ہم کراچی پہنچے انہوں نے کمشنر کو فون کیا ہے کہ ان کو گھروں میں تقسیم کرے، ہر گھر میں ان کو لے جائیں تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو. آپ مجھے یہ بتائیں جب جنڈولا میں ہم ان سے ملیں، ایک وزیر اعظم کو آپ ہاتھ کھڑا کریں اور وہ خود اتر جائیں اور کہیں کہ جی آپ آئیں بیٹھے. وہاں پہ ایک مکمل شاہ تھا، ڈی ایس پی تھا انٹیلیجنس کا، وہ خود بڑا حیران ہوا. اس نے کہا یار یہ اس طرح وزیر اعظم تو میں نے دیکھا نہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ خطرات ہیں یہاں پہ. آپ اچھا ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں. جب ہم وانا میں ان کے ساتھ ملے تو وہاں پہ عبدالرزاق عباسی پولیٹیکل ایجنٹ تھا.
تو ہم لیٹ پہنچ گئے 4 ساڑھے 4 بجے آرمی کیمپ میں. انہوں نے بیر مجھے اندر نہیں جانے دیا. میں نے کہا میرے پاس تو پولیٹیکل ایجنٹ کی چٹھیاں, وہ تو اسکاؤٹ والے تھے, اس نے کہا ہم پولیٹیکل ایجنٹ کو نہیں جانتے. میں نے دور سے اس طرح ہار ہاتھ میں تھا, وہ جب میں نے اس طرح ہلایا, بٹو وہاں جیپ میں بیٹھا ہوا تھا, اتر کر با کر آیا. میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا اور اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا کہ آپ اندر آئے. پھر سب خاموش. اب یہ اس طرح لیڈر پاکستان میں تو پورے مسلم امہ میں اس کے پائے کا لیڈر. اس نے آپ کے یہ جو اسلامی کانفرنس لاہور میں منعقد کی تھی, بہت بڑا لیڈر تھا.